نواز شریف کی پاکستان آمد کے بعد سیاسی حلقوں میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ ڈیل کی افواہیں گرم ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں اور بعض تجزیہ کاروں کی جانب سے مسلسل یہ راگ الاپا جا رہا ہے کہ نون لیگ کو اقتدار دینے کے لیے ملکی سیاسی گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے اور نواز شریف کی واپسی بھی ڈیل کے تحت ہوئی ہے، جبکہ نون لیگ کے سینئر رہنما اسحاق ڈار نے ایسی کسی بھی ڈیل کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ نواز شریف نہ کوئی ڈیل کر کے واپس آئے ہیں اور نہ ہی وہ کسی ڈیل پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ڈی ڈبلیو کی ایک رپورٹ کے مطابق سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ نے عوام کی جمہوری عمل میں شرکت اور انتخابی عمل کو ایک رسمی کارروائی بنا دیا ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی کمزوریوں کے سبب عوام سے رجوع کرنے کی بجائے انتخابی کامیابی کے لیے ایک مرتبہ پھر مقتدرہ حلقوں کی جانب دیکھ رہی ہیں۔ تاہم ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کو مقتدرہ حلقوں کی بجائے عوام کے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی۔ تاہم مبصرین کے مطابق پاکستان میں آئندہ بھی اقتدار کا ہما اسی کے سر بٹھایا جائے گا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی مرضی کی ڈیل کر لے۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار جاوید فاروقی نے ڈی ڈبلیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی کی نسبت کافی مضبوط اور واضح نظر آنے لگا ہے۔ انہوں نے کہا، سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اقتدار میں آنے کے لیے صرف عوام کی حمایت کافی نہیں ہے، اس لیے تقریباً ساری بڑی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی متمنی رہتی ہیں۔ جاوید فاروقی کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کا عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پر انحصار کرنے کا نقصان یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں آسانی کی عادی ہوتی جا رہی ہیں اور اپنی پارٹیوں کو گراس روٹ لیول پر منظم کرنے، عوام کے ساتھ باقاعدہ اور مؤثر رابطہ رکھنے اور منصفانہ طور پر پارٹی الیکشن کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ ان کے خیال میں پاکستان میں ڈیل کلچر ڈرائنگ روم کی سیاست کو پروان چڑھاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو محنت کیے اور بھاگ دوڑ کے بغیر ہی حکومت مینج کر کے دے دی جاتی ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سیاسی جماعتیں عوامی قوت کا مظاہرہ بھی عموماً اس لیے کرتی ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کر لے۔ جاوید فاروقی نے یاد دلایا کہ بے نظیر بھٹو جب ملک واپس آئی تھیں تو انہیں سانحہ کارساز کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن نواز شریف کی آمد پر جو ماحول ہم نے دیکھا، اس سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں ڈیل کی بحث اس وقت شروع ہوئی جب ملک کی دو بڑی جماعتوں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الزام لگایا کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے مطابق نواز شریف کیا ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں، اس کی تفصیلات تو ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی مرضی کی نگران حکومت بنی، نون لیگی رہنماؤں کے مقدمات ختم ہوئے، جس طرح نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت ملی، جس طرح احتساب عدالت نے ان کے وارنٹ معطل کرتے ہوئے وطن واپسی پر انہیں گرفتار کرنے سے روکا، نیب نے عدالت میں حیران کن طور پر ان کی مخالفت نہیں کی، ان کے بائیو میٹرک کے لیے نادرہ کا عملہ ایئرپورٹ پہنچا، ان کے لیے لاہور میں ہیلی پیڈ بنائے گئے، اعلیٰ پولیس افسروں نے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کے لیے جس طرح کے حفاظتی انتظامات کیے گئے، ان سب سے اس تاثر کو تقویت ملی کہ وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ معاملات طے کر کے ملک واپس لوٹے ہیں۔ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس ڈیل کلچر کی بہت سی مثالیں سمیٹے ہوئے ہے۔ بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، پرویز الہی سمیت بہت سے سیاستدانوں نے کبھی نہ کبھی مقتدرہ حلقوں کے کہنے پر اتحاد بنائے، سمجھوتے کیے اور اقتدار میں آئے۔ تجزیہ کار سلمان عابد نے کہا کہ ڈیل کلچر کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ الیکشن ایک رسمی کارروائی بن کر رہ جاتا ہے اور الیکشن کا نتیجہ الیکشن سے پہلے ہی سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جو عوام کی حمایت سے اقتدار میں نہیں آئے گا وہ عوام کے لیے کام کیوں کرے گا؟ وہ اسی کی بات مانے گا جس کے کاندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، یہاں شروع سے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ سیاستدان، سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ مل جل کر کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں معاملہ طے کر لیتے ہیں، پھر اسی بنیاد پر سارا سیاسی نظام سجایا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ڈیل کلچر کو تقویت دینے میں اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں، عدلیہ، بیوروکریسی اور میڈیا سمیت سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ ڈیل کی خبروں نے دوسری جماعتوں کی تشویش کو بڑھا دیا ہے اور وہ برابری کی بنیاد پر سلوک کیے جانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ان میں وہ جماعتیں بھی شامل ہیں جو 2 مہینے پہلے مسلم لیگ نون کی اتحادی تھیں۔
सलमान आबिद ने बताया कि अगले इंतखाबात में सियासी जमातों को यकसा मौका मिलने के इम्कानात बहुत कम हैं। पाकिस्तान के मुमताज माहिर सियासत डॉक्टर रसूल बख्श रईस के मुताबिक सियासी जमातों को अवाम के साथ डील करना चाहिए। उनके बकौल पाकिस्तान में इस वक्त हकीकी जमहूरियत नहीं है जब तक सारी सियासी जमातों को आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिलती। उन्होंने कहा, जब तक फौज सियासत से अलग नहीं हो जाती, अदलिया और मीडिया को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत फ़रोग नहीं पा सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।